صفحہ نمبر 61، آیت نمبر ہے 60۔ آیت نمبر ہے 60۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ذکر کیا تھا، اور پچھلے سے پچھلے 2 درس پہلے میں نے اجمالاً وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اس واقعہ کے جو سبق آموز پہلو ہے اس پر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ کافی ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، 2-4 آج میں عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیے میرے ایک بندے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ جا کر سفر کیجئے اور ان سے علم حاصل کیجئے۔ سفر کے لیے جب گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں نے مروتاً بغیر کرائے کے سفر کروا رہے تھے، ان کا پھٹا توڑ دیا اور آگے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا کام تو سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر اجرت کے ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو گرا کے دوبارہ مرمت کر دیا۔ پہلے 2 کام سمجھ نہیں آتے، بظاہر وہ شریعت کے کیا ہیں بھائی، بظاہر نہیں، حقیقتاً وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ پھٹا توڑ دیا، غیر کی ملکیت میں مداخلت اسلام ہرگز اجازت، کسی بھی دین میں اجازت نہیں ہے، اور نابالغ بچے کو کیا کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی کسی بھی نبی کے دین میں اجازت نہیں ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیے؟ یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں اس سے آگے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بات کو خود صاف کر دیا، آپ ترجمے میں پڑھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کیا۔ میں کس کی وجہ سے کیا؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا۔ جب اللہ کے حکم کی بات آ گئی تو بھائی بات بالکل صاف ہو گئی۔ اللہ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہا خودکشی میں اپنی جان ضائع نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میدان جہاد میں اپنی جان وار سکتے ہو۔ میدان جہاد میں بھی ایک بندہ اختیار سے جان دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور خودکشی میں بھی ایک شخص اپنے آپ کو مارتا ہے وہ جہنمی کہلاتا ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہاں بھی اپنی جان ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا اختیار ہے، یہاں بھی اپنی جان ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا اختیار ہے۔ بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، خودکشی ہے، اور شہادت اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے اس کا راستہ بھائی کون سا ہے؟ جنت کا ہے۔ کس چیز سے فرق پڑا؟ اللہ کے حکم سے۔ چھری بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، جانور بھی بہترین ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں اللہ کا نام نہیں لیتا، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، حرام ہے۔ ایک آدمی کے پاس بھی چھری وہی ہے، جانور بھی حلال ہے، بندہ بھی عقل مند سمجھدار ہے، اس نے کہا میں تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہوں۔ ایک حرام ہے، ایک حلال ہے۔ فرق کس سے پڑا؟ اللہ کے نام سے پڑا، اللہ کے حکم سے پڑا۔ ایک نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے، وہ جانور حرام ہو گیا ہے، دوسرے نے موافق کیا، بھائی وہ کیا ہو گیا ہے؟ حلال ہو گیا ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے دونوں کام بھائی کس سے کیے؟
یہاں سے ہمارے یہاں 2 نمبر پیروں نے اور جاہل صوفیاء نے اپنے غلط کاموں کا ثبوت یہاں سے نکالتے ہیں۔ قرآن کی سب سے زیادہ جس آیت سے 2 نمبر پیر خلاف شرع کام کرتے ہیں کہ جی خضر علیہ السلام نے بھی تو بچے کو کیا کیا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، تو یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی کیا ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے 2 نمبر پیروں نے، 2 نمبر صوفیاء نے، وہ صوفیاء جو قرآن و سنت سے عاری تھے، انہوں نے بہت سے کام خلاف شرع کی، بہت سے کام کیا کیے، خلاف۔ اب ناچ رہے ہیں ذکر اللہ پر، کہو بھائی تم یہ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہو، حضور کا ذکر بھی کر رہے ہو، اور یہ کھڑے ہو کے دھمال بھی ڈال رہے ہو، کیا لگے جی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی جو کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، خضر علیہ السلام نے جو کیا تھا صحیح کیا تھا۔ یہ دلیل خود میں نے سنی، بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ دلیل میں نے خود سنی ہے۔ بہت سال پہلے ایک صاحب مجھے اپنے کسی مرکز میں لے گئے، تقریباً شاید 2006-7 کی بات ہے، جی آپ کو فلاں جگہ لے کے جانا ہے، مجھے اصرار کر رہے، وہ سمجھے شاید یہ بھی پاگل ہو جائے گا، مجھے لے گئے۔ وہاں جا کے وہ عجیب عجیب ڈرامے کرتے ہیں، ان کے پیر صاحب ذکر کرواتے، جس کو ہاتھ لگائیں وہ اٹھ کے کبھی الٹا گرے، کبھی سیدھا گرے، کبھی ادھر کو جائے، کبھی ادھر کو جائے۔ اچھا، میں آرام سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھا رہا۔ وہ پیر صاحب بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، جتنے بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اس کو، جو دوست مجھے لے کے گئے تھے، کہ پیر صاحب کو کہو کہ یہ جو بجلی اور یہ جو اعلیٰ کنیکشن کر رہے ہیں یہ مجھے بھی کریں، میں ابھی اتنی دور سے آیا ہوں، یہ اثر میرے اوپر بھی ہو، یہ ان پاگل جاہلوں پر کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال میں 1.5-2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد جس وقت مجلس ختم ہوئی تو پیر صاحب نے میرا بھی انہوں نے سلام کروایا، وہ سارے باہر بیٹھ گئے، پیر صاحب مجھے اندر لے گئے کمرے میں۔ 1-2 عالم اور تھے، ہمارے ساتھ گپ شپ ہوئی، چائے پلائی انہوں نے، بعد میں خوشبو دی۔ جب واپس آئے تو میں نے وہ اپنے اس سے پوچھا جو مجھے لے کر گئے تھے، بھائی آپ کتنے سالوں سے آ رہے ہو؟ 10 سالوں سے۔ کہنے لگا مفتی صاحب آپ کو یہ پہلی مجلس میں اندر کمرے میں لے گئے؟ میں نے کہا صرف کمرے میں بھی نہیں لے گئے، چائے بھی پلائی ہے، یہ خوشبو بھی دی ہے۔ کہنے لگا اچھا، وہ خوشبو کو یوں سمجھے جیسے کہ حجر اسود ہے، اس کو چومے۔ جب وہ ساری ان کی پوری ہوگی، میں نے کہا بھائی آپ اتنے سالوں سے آ رہے ہو، آپ کو کمرے میں کیوں نہیں بلایا؟ آپ کو چائے کبھی پلائی یا نہیں جی؟ آپ کو خوشبو کبھی دی یا نہیں جی؟ مجھے کیوں دی ہے؟ آپ کو فرق سمجھ میں آتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا آپ کو اس لیے نہیں دی کہ ان کو پتا ہے کہ چٹے جاہل نے انہوں نے جو تک پاگل بنایا جا سکتا ہے بناؤ۔ میں کہ تو نے اپنے ماں باپ کی کبھی خدمت نہیں کی، اور 30 کلومیٹر سے چاول گندم کی بوریاں بھر بھر کے یہاں لاتا ہے، تیرے ماں باپ بھوکے مرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو پتا ہے کہ ان کو پاگل بنایا جا سکتا ہے، ان کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا۔ بہرحال جو بات میں نے عرض کرنی تھی، میں نے ان سے کہا، وہ جو جب چائے پی رہے تھے، میں نے وہ صاحب، وہ جو بڑے پیر صاحب تھے، ان سے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فوراً مجھے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ اختیارات دیتے ہیں۔ میں کہا جی اچھا جی، اپنے بندوں کو کچھ کیا دیتے ہیں؟ اختیارات دیتے ہیں۔ جی کیا اختیارات ہیں جی آپ کے پاس؟ کہنے لگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بچے کو قتل تک کا اختیار دیا، کشتی کو توڑنے کا اختیار دیا تھا، اللہ نے ہمیں کچھ، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہمیں کچھ اختیار دیا ہوتا ہے۔ میں نے فوراً وہ اگلی آیت پڑھ دی، پارہ آگے نہیں ہے انشاءاللہ، آپ اس آج کے واقعہ کو ذہن میں رکھیں، جب وہ آئے گا تو حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے رب کے حکم کی وجہ سے کیا۔ میں نے ان سے کہا جی وہاں تو خضر علیہ السلام کے پاس سند ہے، قرآن نے اس سند کو ساتھ ذکر کیا ہے، اور اسی لیے اس بات کو، بھئی پکڑنا قرآن کریم ذرا، اسی لیے اس واقعہ کے آخر میں یہ پورا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں قرآن کریم نے یہ کہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ میں نے یہ سارے کام کس کی وجہ سے کیے ہیں، یہ سارے کام فرمایا۔ اب ذرا پڑھیے، دیکھیے ذرا اس کو، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنی مرضی سے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا،
یہ جس پر یہ تھی حقیقت جس کی آپ صبر نہ کر سکے. وما فعلته عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں، میں نے اپنی مرضی سے. یہ 3 جگہ یہ ٹکڑا آ رہا ہے انشاءاللہ. جب ہم ترجمے میں آئیں گے وہاں میں یہ بات عرض کروں گا کہ میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے. میں نے ان سے کہا وہاں تو قرآن نے خضر علیہ السلام کو بچہ کو قتل کرنے کی، کشتی کا پھٹا توڑنے کی سند ذکر کی ہے، آپ کے پاس کیا سند ہے؟ اب خاموش. آپ کے پاس کیا سند ہے؟ اب بھائی کیا کریں؟ خاموش. کہنے لگے جی اصل میں اللہ کی طرف سے جو ہمیں سند ملتی ہے وہ ہمارے دل پر آتی ہے، وہ الہام ہوتا ہے. میں نے کہا ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے اور مجدد الفسانی سے بڑے آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں، شاہ ولی اللہ سے بڑے پیر آپ نہیں ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بڑے آپ پیر نہیں ہیں. یہ سارے بڑے بڑے اللہ کے ولی، پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اور یہ جو تینوں چاروں سلسلوں کے بڑے صاحب علم تھے، ان سب کی ہدایات میں ہے کہ طریقت وہ ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. طریقت اور تصوف کی ہر وہ بات غلط ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی. جو کس کے خلاف ہوگی؟ تمام اکابر نے اس کی صراحت کی ہے. خانقاہ اور تربیتی نظام 100% حضور کی شریعت کے مطابق چلے گا، قرآن و سنت کے خلاف کسی کام کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب وہ خاموش ہو گئے. میں سمجھ گیا کہ پٹرول اتنا ہے گاڑی میں، آگے سفر نہیں کرنا چاہیے، آگے سفر نہیں کرنا چاہیے، چونکہ مقصد سمجھانا ہوتا ہے، مقصد بحث کرنا نہیں ہوتا. بہرحال تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھائی یہ کام کیے کس کے حکم سے؟ اگلی بات، خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، ان سے کہا ہم مسافر ہیں، ہماری مہمانی کرو. انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. نکلنے لگے، ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ تقریباً گرے ہی جا رہی ہے. خضر علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا، گرا دیا، اور وہاں نئی دیوار بنا دی. موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی حقیقت بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہی قرآن آگے ترجمے میں آئے گا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد کیا تھے؟ نیک تھے، اور یہ بچے نابالغ تھے. وہ خزانہ یہاں چھپا گئے تاکہ بچے جب بڑے ہوں نکال کر اپنے، وہ بینکوں کا زمانہ نہیں تھا، پرانا زمانہ تھا. اس سے یہ پتہ چلا، اس میں کئی باتیں سمجھ میں آئی. ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اولاد کے بارے میں ہم میں سے ہر کسی کو خطرات اور اندیشے لاحق ہوتے، خصوصاً جب آدمی کی اولاد چھوٹی ہو. ایک مسلمان کو چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں بھائی کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ پر بھروسہ کرے. اس امت کے لیے سب سے بڑا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی ہے. آپ علیہ السلام پر جو یتیمی آئی وہ پوری امت کے سامنے ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتیں عظمتیں دی وہ اللہ نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کی. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب آخری وقت آیا تو ان کے ایک برادر نسبتی نے، ان کے بچوں کے ماموں نے یہ کہا تھا آپ نے اپنا بھی تو نقصان کیا ہی کیا ہے، اپنی اولاد کا بھی کر دیا. چونکہ شاہی خاندان چلا رہا تھا اور اوپر سے کروڑوں کی، باقیوں کے اربوں کی جائیدادیں تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو چھوڑ کر، وہ میں نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک بیٹے کو وراثت میں کتنے کتنے درہم آئے، وہ چند ٹکے آئے، غریبوں کی وراثت تھی. آپ نے ان بچوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کسی کا حق ان کو دیا نہیں، ان کا حق ان سے لے کر وہ بھی کسی کو نہیں دیا. ہاں میں نے سورہ اعراف کی آخری آیت ولی المؤمنین ولی المتقین، قرآن اس طرح کے الفاظ کہہ رہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یہ آیت ہے، ان ولی اللہ الذی یتنزل وہو ولی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ولی ہیں.
ان کے سرپرست ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ میں نیکی پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی خود فرمائیں گے۔ اور شیخ سعدی نے گلستان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پھر ایک زمانہ آیا کہ ان سے پہلے بادشاہ کے بچے جن کو کروڑوں کی جائیداد ملی، وہ دمشق کی جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر جمعے والے دن بھیک مانگ رہے تھے، اور اسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جو بیٹے ہیں وہ لاکھوں روپے فقراء میں تقسیم کر رہے تھے۔ اس لیے ہم سب بشر ہیں، کمزور ہیں، خصوصاً جب اولاد چھوٹی ہو آدمی کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر بندہ خود نیکی پر رہے اور اپنی اولاد کو رزق حلال کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کی شکل میں لاکھوں بندوں کے ذریعے یتیم اولاد کے معاملات کو بھائی کیا کروا دیتے ہیں، درست کروا دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے۔ تیسری بات، ان بچوں کے والد نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کی ایک نقصان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کروا دیا، بچا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کی جو نیکی ہے اس سے اولاد کو بہت برکتیں ملتی، ماں باپ کی جو نیکی ہے اس سے بھائی اولاد کو کیا ملتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نیک لوگوں کے اولاد کے ساتھ، ویسے تو ہر کسی کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے، لیکن نیک لوگوں کے اولاد کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنی چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کسی بڑے سردار کی اولاد آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کا پورا خیال رکھا۔ اور بھائی اب وہ بڑی مشہور سوال ہے فضول سا جو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آیا خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں یا نہیں؟ خضر علیہ السلام اب زندہ ہیں یا نہیں؟ اس موضوع پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے شاید فتح الباری، ہماری لائبریری میں ہے فتح الباری جو بخاری کی سب سے عظیم الشان شرح ہے، حافظ ابن حجر نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ جہاں تک میں اس موضوع کو سمجھ پایا ہوں حاصل اور خلاصہ یہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ وفات پا چکے ہیں، اس پر بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ان کے نہ زندہ ہونے پر کوئی مضبوط دلیل ہے، نہ ان کے وفات پا جانے پر کوئی مضبوط حدیث ہے۔ صحابہ تابعین کے اقوال ادھر بھی ملتے ہیں، صحابہ تابعین کے اقوال ادھر بھی ملتے ہیں۔ کمزور ضعیف حدیث کہتے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حیات پر بھی ضعیف حدیث موجود ہے، اور وفات پر بھی کچھ نہ کچھ کمزور حدیث بھائی کیا ہے، موجود ہے۔ حاصل یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اس میں احتیاط دو طرح ہے، یا تو اس پہ سکوت اختیار کیا جائے، یہ کوئی اسلام کا بنیادی مسئلہ نہیں، ہم غیر ضروری مسائل میں الجھے رہتے ہیں، دین کی کسی بات کہتے خضر کے زندہ یا وفات پانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کون سا کوئی دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے، دین کی اہم باتوں میں سے ہے، صرف ایک علمی سی بات ہے نا، لہٰذا یا تو اس پر سکوت اختیار کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کے حوالے، یہ کوئی دین کا ضروری مسئلہ، اگر حضرت خضر زندہ ہوں تو پھر کیا ہو گیا، وفات پالی تو پھر کیا ہو گیا۔ ہاں اسلام کے بنیادی مسائل میں تو حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں، صحیح احادیث میں ہے، قرآن کے الفاظ میں بھی ہے، بل رفعہ اللہ، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اس امت کی قیادت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات سے چونکہ اسلام کی ایک اہم ضرورت وابستہ ہے، ایک مسئلہ وابستہ ہے اور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس لیے حیات عیسیٰ کو تو قرآن و سنت کے دلائل سے بیان کیا جائے گا، حضرت خضر علیہ السلام کے معاملات کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور لہٰذا اس مسئلے پہ نہ بحث کرنی چاہیے، نہ تحقیق میں پڑھنی چاہیے، اللہ کے حوالے، نہ ان کے زندہ ہونے پر کوئی صحیح حدیث ہے، نہ ان کے فوت ہونے پر کوئی صحیح حدیث ہے۔ آخری بات، حضرت خضر علیہ السلام نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 جگہ بھائی کیا کیا، اعتراض کیا،
اور جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر سفر کرنا ہے تو آپ نے کسی بات پر سوال نہیں کرنا، اعتراض، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ بھول گئے۔ پہلی مرتبہ کیا ہوا؟ جب حضرت خضر نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے فوراً کیا کہا، میں بھول گیا، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں۔ تینوں جگہ موسیٰ علیہ السلام نے خام خواہ جھگڑا نہیں کیا، پہلے موقع پر بطور خاص اپنی غلطی کا کیا کیا، اعتراف کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان سے کہیں غلطی ہو جائے تو انسان اس کو فوراً کیا کر لے، تسلیم کر لے۔ غلطی کو تسلیم کرنا عیب نہیں ہے، وہ ہم عیب بنا دیتے ہیں۔ غلطی کو تسلیم کرنا یہ انسان میں کمال ہے۔ بھائی یہ انسان میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نماز لگے پڑھانے، آپ نے 4 کی جگہ کتنی رکعتیں پڑھا دیں؟ احادیث میں ہے 2 پڑھا دی، اور کسی کی ٹوکنے کی جرت بھی نہیں ہوئی، چونکہ یہ نبیوں کے امام ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی ہو کہ آئندہ 4 کی جگہ کتنی پڑھنی ہے؟ 2۔ اس لیے صحابہ اکرام ہماری طرح تو نہیں ٹھک سے اعتراض کر دیں نا۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی کو کون پوچھے یہ بات، ادب بہت تھا، احترام بہت تھا، تو سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ 1-2 صحابی چلے بھی گئے۔ تو ایک صحابی نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بڑے ادب سے، دیکھ کس کمال سے سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، کیا کہا، کیا نماز 4 کی جگہ 2 رکعتیں کر دی گئی ہے یا آپ ویسے بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی 2 رکعتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا جی اللہ کے حبیب 2 رکعتیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھول گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں بھول گیا، اور آگے فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے شاگردوں، اپنے چھوٹوں کے سامنے کیا کہا، میں بھول گیا۔ اور آگے بھی اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں 2 غلطیاں، اول ہم غلطی مانتے نہیں، اگر غلطی مان لے تو آگے والے اتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اور نے فلاں موقع تے ہمیں کیتا سی۔ بھائی جس بندے نے غلطی مان لی یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کیا ہے، وصف ہے۔ غلطی پر اکڑ جانا یہ بھی غرور اور تکبر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، ایک صاحب جو ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے غلطی نہیں مانی، ٹھک آگے سے کہہ دیا کہ میرا جو دائیں ہاتھ ہے وہ خراب ہے، حالانکہ خراب ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرا دایاں ہاتھ خراب نہ ہو، تو نے جان بوجھ کے یہ کہا ہو، تو تیرا ہاتھ کبھی بھی تیرے منہ تک، اسی وقت ہاتھ جو ہے شل ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، ساری زندگی منہ تک نہ اٹھ سکتا۔ اللہ کے نبی، اب یہاں سوال پتہ کیا ہے، اللہ کے نبی کسی کو دائیں بائیں ہاتھ سے کھانے سے بددعا دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس وجہ سے بددعا نہیں دی کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، نہیں، بددعا اس وجہ سے دی کہ اس کے غرور اور تکبر کی انتہا دیکھیے کہ انسانیت کے سب سے بڑے امام اور استاد کی بات کو کیا کر رہا، رد کر رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے کیا کیا ہے، رد کیا۔ اس لیے بھائیو اس میں سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، جہاں غلطی ہو جائے آدمی وہاں غلطی کا کیا کر لے، اور سبق ہے دوسروں کے لیے کہ جس نے غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اس کے خلاف پھر ڈھنڈورا پیٹا نہ جائے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو کہا کہ یار اگر ممبر پر بیٹھ کر آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ نے بالکل غلط بات کہہ دی ہے، آپ اس کو مان لیتے۔ اس نے کہا جی اگر میں مان لوں انہوں نے میرا اور ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ ان سے ممبر پر بیٹھ کے غلط بات ہو گئی، کہنے لگا جی آپ دیکھ لیجئے اگر میں ان کو کہہ دوں یار فلاں بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے، چونکہ انتظامیہ کے فلاں فلاں بندے مجھ سے مخالفت رکھتے ہیں، انہوں نے اگلے دن تحریک شروع کر دینی ہے، مولوی صاحب لوگ مسیتوں کر لو۔ حالانکہ صحیح مسلم میں پتہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سے کوئی معذرت کر لے، غلطی کا اعتراف کر لے، اس کی معذرت کو قبول کر لو، اس کی معذرت کو کیا کر لو۔ صحیح حدیث میں ہے، میں نے ابھی سنایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کیا کر رہا، چوری کر رہا،
بھائی 2-3 دن پہلے درسوں میں سنایا تھا کہ نہیں، کیا کر رہا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا۔ اسے پوچھا تو نے کیا کی، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں، چونکہ اس نے کس کا نام لیا؟ جو جتنا وسیع ظرف ہوتا ہے وہ دوسروں کے اخلاق اور معذرت کو کیا کرتا ہے؟ بات لمبی ہو رہی ہے، آخری بات سناؤ۔ سورہ توبہ میں ہے غزوہ تبوک سے 3 صحابہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ 3 صحابہ کیا رہ گئے تھے؟ آپ کو پتا کتنے دن بائیکاٹ ہوا؟ 50 دن ایسے ہوا۔ اب وہاں حضور نے کیا فرمایا؟ ان تینوں صحابہ نے یہ کہا کہ ہمارا معاملہ کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے معاملات اپنے اللہ کے ہاتھ میں، اب تم جانو تمہارا اللہ جانو، تو کتنے دن لگے؟ یہاں مفسرین قرآن میں بھی حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اگر اپنا معاملہ کس کے ہاتھ میں دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو اللہ کے نبی تو 1 منٹ میں معذرت قبول کر رہے تھے 11ویں پارے کے شروع میں، یعتذرون الیکم اذا، اللہ کے نبی تو منٹوں میں کیا کر رہے تھے؟ اگر یہ تینوں ایک مرتبہ کہہ دیتے اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے تھے، منافق نہیں ہیں، اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے رہ گئے، معاف کر دیجئے، اللہ کے نبی نے فوراً کیا کہنا تھا؟ ٹھیک ہے میں نے تمہیں کیا کیا؟ معاف کیا۔ یہ انبیاء کا وصف ہے۔ ہمارے ہاں دونوں غلطیاں، ایک ہم غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، اگر اعتراف کر لیں تو آگے والے بدنامی سے نہیں چھوڑتے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور آگے والے اس اعتراف کے احترام میں کبھی بھی دوبارہ اس غلطی کا تذکرہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.